دوستوں، انسان نے دنیا میں بے شمار امپاسبلز کو پاسبل بنایا ہے، جس میں ہر طرح کے انوائرمنٹ میں سروائیو کر جانا ان میں سے ایک ہے۔ چاہے وہ دنیا کا گرم ترین ڈیزرٹ ہو جہاں ایک بوند پانی نہ ہو، یا پھر پانی کے اندر محل بنا لینا، یا تو بڑے بڑے پہاڑوں پر گھر کر لینا، یا پھر زمین کے اندر کی گہرائیوں کو ڈسکور کر لینا، یا تو اسپیس کی انفینٹیز میں چلے جانا، یا پھر دنیا کے سرد ترین ٹیمپریچرز پر سروائیو کرنا۔ انسان کے لیے کچھ بھی تو مشکل نہیں رہا، شاید اسی لیے ہم بیسٹ کریچرز آن ارتھ ہیں۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں موسٹ کولڈسٹ کنٹریز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ نمبر 10، منگولیا سینٹرل ایشیا میں لوکیٹڈ ہے اور یہاں ماؤنٹین رینج بکھری ہوئی ہیں۔ یہاں کولڈ ونڈز نارتھ سے آتی ہیں جنہیں پہاڑوں کی پیکس روک لیتی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں ٹیمپریچر 0 سے کافی نیچے چلا جاتا ہے اور -20 تک ہو سکتا ہے۔ یہاں کافی تعداد میں نومادک ٹرائبز یعنی خاندہ بدوش آباد ہیں، جو یہاں سرد موسم کو بہت اچھی طرح سے اپنائے ہوئے ہیں، بلکہ اور لوگوں کو بھی ان سے سیکھنا چاہیے کہ سردی کو مختصر ترین سامان کے ساتھ کیسے گزارا جا سکتا ہے۔ نمبر 9، اسٹونیا ایک یورپین کنٹری ہے۔ یہاں کا سب زیرو ٹیمپریچر کانسٹنٹلی سنو فالنگ کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہاں کی مونسون ونڈز بارش کے بجائے شدید سردیاں لے کر آتی ہے، جس نے اس ملک کو بے حد سرد بنا دیا ہے۔ یہاں سردیاں کافی لمبے عرصے تک رہتی ہیں، مگر سنو فالنگ دیگر ملکوں کی نسبت کافی کم ہے۔ یہ ٹورسٹ کے لیے بھی کافی اٹریکٹیو پلیس ہے، کیونکہ یہاں سردیاں قدرے بہتر اور خوبصورتی میں باقی یورپ جیسی ہی ہوتی ہیں، اور یہاں چیزوں کی کاسٹ بھی باقی یورپین کنٹریز سے کافی کم ہے۔ یہاں سردیوں میں پائن ٹریز کا نظارہ بہت ہی دلکش ہوتا ہے۔ نمبر 8، فن لینڈ۔ یہ کنٹری یورپ کے ایکسٹریم نارتھ میں پایا جاتا ہے اور یہاں سردیاں کافی لمبے عرصے تک رہتی ہیں۔ سردیوں میں یہاں پورے عرصے سنو فالنگ ہوتی رہتی ہے اور یہاں سن لائٹ موسم کے اعتبار سے ڈرامیٹیکلی چینج ہوتی رہتی ہے۔ فن لینڈ اپنی ناردرن لائٹس کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہے۔ یہاں پرماننٹلی سنو ہونے کی وجہ سے یہاں ونٹر اولمپک گیمز کا انعقاد کیا جاتا ہے اور یہاں ملنے والے میڈلز کو دنیا کے اعلیٰ ترین اعزاز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 7، آئس لینڈ۔ اپنے نام ہی کی طرح یہ ملک بھی نہایت سرد ہے اور سردیوں کے موسم میں شدید ترین سردی کے لیے مشہور ہے۔ گرمیوں کے موسم میں یہاں موسم بہت خوشگوار رہتا ہے اور ہر طرف گرینری اور فریشنس نظر آتی ہے، مگر سردیوں کے دوران ایک ڈرامیٹیکلی چینج آتا ہے اور ایک دم سارا سبزہ برف کی سفید چادر میں ڈھک جاتا ہے۔ یہ ناردرن لائٹس کو دیکھنے کے لیے بھی ایک شاندار پلیس ہے۔ یہاں ٹیمپریچر سردیوں میں -10 تک گر جاتا ہے۔ آئس لینڈ کے ناردرن ریجن میں ہمیشہ سب زیرو ٹیمپریچر ہی رہتا ہے، مگر سردیوں کے دوران ہوا میں موئسچر ہونے کی وجہ سے اس جگہ کو ویجیٹیشن کے لیے بہترین بنا دیا گیا ہے۔ یہاں گلیشیئر کیو بھی پایا جاتا ہے، جو کہ دنیا کے چند انکریڈیبل کیوز میں سے ایک ہے۔ نمبر 6، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ یہ کینیڈا کے ساؤتھ میں لوکیٹڈ ہے اور یہ بھی دنیا کے چند سرد ترین کنٹریز میں سے ایک ہے۔ اگرچہ یہاں ہر جگہ ایک جیسا موسم نہیں ہوتا، کیونکہ جیوگرافیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت بڑا ملک ہے اور یہاں ہر طرح کے کلائمیٹ رینج ملتے ہیں۔ یہاں ناردرن ریجن میں شدید سردی ہوتی ہے اور سنو فالنگ ہوتی ہے، اور ساؤدرن ریجن میں شدید گرمی پڑتی ہے، اور اسی ریجن کو USA کا ایگریکلچر ریجن بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں نارتھ ریجن میں شدید سردی پڑتی ہے اور درجہ حرارت بلو زیرو ہی رہتا ہے، اور ہائیسٹ ریجن پر سنو فالنگ ہوتی ہے۔ نمبر 5، کینیڈا۔ یہاں سردی کے موسم میں آلموسٹ تمام کینیڈا میں سنو فالنگ ہوتی ہے اور یہاں ایکسٹریم ٹیمپریچر -40 تک گر جاتا ہے، اس لیے یہ بھی دنیا کے چند کولڈسٹ کنٹریز میں سے ایک ہے۔ یہاں ہوا میں موئسچر ہوتی ہے جو ایکسٹریم کنڈیشن کو بیئربل بنا دیتی ہے۔ دوسرے ناردرن کنٹریز کی طرح کینیڈا کی راتیں اور دن بھی کافی ایکسٹریم ہوتے ہیں، یعنی گرمیوں میں لمبے ترین دن اور سردیوں میں چھوٹے ترین دن ہوتے ہیں۔ نمبر 4، گرین لینڈ۔ دوستوں، آپ اس ملک کے نام پر مت جائیں کیونکہ یہاں سب کچھ گرین نہیں ہوتا۔ یہ ناردرن لینڈ ماس دنیا کے چند کولڈسٹ کنٹریز میں سے ایک ہے اور چاروں طرف سے کولڈسٹ اوشن سے گھرا ہوا ہے۔ یہاں کا سمر سیزن میں بھی آپ کو سب زیرو ٹیمپریچر ہی ملے گا اور یہاں آپ کو سیزن کے اکارڈنگ لمبے دن اور لمبی راتیں ہی ملیں گی۔ یہاں گرمیوں میں 22 گھنٹے کا دن ہوتا ہے اور سردیوں میں صرف 3 گھنٹے کا۔ نمبر 3، رشیا۔ یہ دنیا کے چند بڑے ملکوں میں سے ایک ہے اور یورپ سے لے کر ایشیا تک پھیلا ہوا ہے۔ اس ملک کے زیادہ تر علاقے سردی کی لپیٹ میں ہی رہتے ہیں
اور گرمیوں میں بھی ٹیمپریچر 0 سے نیچے ہی رہتا ہے۔ یہاں سائبیریا کا علاقہ سارا سال برف سے ڈھکا رہتا ہے اور یہاں سزا کے طور پہ رشین پرزنرز کو رکھا جاتا ہے، کیونکہ اتنی شدید سردی میں رہنا کسی سزا سے کم نہیں۔ رشین ونٹر ویسے بھی اپنے خوفناک بیہیویئرز کی وجہ سے مشہور ہے، کیونکہ صرف اسی سردی کی وجہ سے کئی دفعہ دشمن فوج لڑائی چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ نمبر 2، قازقستان۔ اس کی لوکیشن آرکٹک سرکل کے اندر ہے اور اس کی سرفیس بہت زیادہ ریگولر ہے اور ہائٹ کے لحاظ سے ملک کے مختلف حصوں کے ٹیمپریچرز مختلف ہیں۔ اس ملک کے کچھ علاقے مستقل طور پر برف سے ڈھکے رہتے ہیں اور سردیوں میں ٹیمپریچر below 0 رہتا ہے۔ یہاں مقامی لوگوں کے پاس بہت ہی شاندار ٹیکنیکس ہوتی ہیں جس سے وہ خود کو گرم رکھتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ پاپولر آئس فشنگ ہے۔ اگرچہ یہ ایک کول کنٹری ہے مگر ٹورسٹ یہاں آ کر بہت انجوائے کرتے ہیں۔ یہاں کی فیوریٹ ٹورسٹ اسپاٹس لیک کینڈی، سنگنگ ڈونز، آرسل سی اور خان شٹور قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1، انٹارکٹیکا۔ یہ کوئی سرپرائز نہیں کہ انٹارکٹیکا ہماری لسٹ پر نمبر 1 پر ہے۔ اگرچہ یہ کوئی کنٹری نہیں بلکہ ایک کانٹیننٹ ہے۔ اسے آپ پولر ڈیزرٹ بھی کہہ سکتے ہیں، جو سارا سال برف سے ڈھکا رہتا ہے۔ یہ کانٹیننٹ دنیا کی سب سے کولڈسٹ، ڈرائیسٹ اور ونڈیسٹ پلیس ہے اور یہاں اتنی سردی پڑتی ہے کہ پینے کا پانی تو درکنار، شیلٹر اور فوڈ کی مشکلات کی وجہ سے یہ جگہ دنیا کی چند غیر محفوظ مقامات میں سے ایک ہے۔ یہاں ٹیمپریچر 0 سے -100 ڈگری تک نیچے گر جاتا ہے۔ انٹارکٹیکا کے گلیشیئرز دنیا کے چند خوبصورت گلیشیئرز میں شمار ہوتے ہیں۔ یہاں کی آئس تھکنس 1.9 کلومیٹر ہے، یعنی 6200 فیٹ۔ انٹارکٹیکا دنیا کا 5th سب سے بڑا کانٹیننٹ ہے اور اس کو دریافت کرنے کا سہرا رشین ایکسپیڈیشن کو جاتا ہے، جنہوں نے 1820 میں فن بال آئس شیلفز کو دریافت کیا۔